ناظرین، لفظ سیارہ یہ صرف جذبات اور احساسات نہیں بلکہ یہ نوجوان لوگوں کے لیے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ سیارہ کی اداکاری ایک فلم ساز مشہور موہت سوری نے کی اور یہ فلم ایشیا کے سب سے بڑے فلم ساز یاش راج فلم کے تحت پروڈکشن کی۔ اس فلم کا بجٹ 65 کروڑ کا تھا۔ اس فلم نے نہ صرف 10 دنوں کے اندر 500 کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کر لیا اور یہ بھارت کی دوسری سب سے بڑی مشہور ہونے والی فلم بن گئی ہے۔ 2025 کی سب سے ہٹ اور چہیتی فلم نے بھارت کے اندر دھوم مچا دی اور یہ پورے سینما گھروں کی زینت بن چکی ہے۔ یہ فلم ممبئی اور بھارت کے چند خوبصورت گھروں میں رونمائی کی گئی۔ یہ فلم 18 جولائی 2025 کو بھارت کے سینما گھروں میں ریلیز کی جاتی ہے اور یہ فلم پٹھان کے بعد سب سے دوسری فلم مانی جاتی ہے جس نے بھارت کے اندر دھوم مچا دی۔ فلم کی شروعات کرش کی وانی کے لیے موسیقی لکھنے سے ہوتی ہے۔ وانی کے لاپتہ ہونے کے بعد کرش اس کی محبت کی گہرائی میں آ کر گانا سیارہ نشر کرتا ہے، جس نے انڈین تھیٹرز کے اندر آتے ہی دھوم مچا دی اور یہ انڈین پبلک کے لیے کشش کا باعث بنا۔ سیارہ کی کہانی کرش کپور نامی موسیقار اور وانی بترا نامی شاعرہ کے گرد گھومتی ہے۔ وانی ایک بیماری، ذہنی بیماری الزائمر میں مبتلا ہوتی ہے جو ایک یادداشت ختم ہو جانے کی بیماری ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ بیماری ان دونوں کی محبت کے درمیان گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ فلم ایک حقیقی حساس ذہنی بیماری کے اثرات کے اوپر بنائی گئی۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے دونوں کی محبت ایک ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ محبت کی گہرائی کو دکھاتی ہے تو دوسری طرف دکھاتی ہے کہ کیسے زندگی کو مشکلات صبر کے باوجود بھی امید قائم رکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ فلم صرف رومانوی نہیں بلکہ یہ ذہنی کیفیت، جذبات اور تناؤ کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ یہ فلم جذباتی کمزوریوں کو بڑی نفاست سے پیش کرتی ہے جو کہ نوجوان نسل کے لیے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ فلم گانا سیارہ کے نشر ہونے کے بعد عالمی طور پر ہٹ بن جاتی ہے اور اسی طرح ان کے اوپر دونوں کی محبت مل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ ناظرین کو اس فلم کی کہانی معمولی اور سست لگی مگر اس فلم کے اندر جذبات، احساسات، ذہنی توازن کی عکاسی کرتی ہے جس کو سب نے بڑے غور سے اور بڑے انداز سے پسند کیا۔ اس فلم کو خاص طور پر نوجوان نسل کی زیادہ تر پذیرائی ملی۔ فلم ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف آسان نہیں ہے بلکہ قربانی، مشکلات اور صبر کا دوسرا نام ہے۔ ویسے تو یہ فلم ایک ڈسپلے کے طور پر پیش کی گئی ہے لیکن ہم جیسے نوجوان اس فلم کو اپنی روح کے اندر بسا کر ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور اپنی محبت کی میں آ کر اپنے ذہنی توازن کو کہیں اور بھیج دیتے ہیں اور اپنی حالت زار میں گم ہو جاتے ہیں۔ امید اور مثبت سوچ سے ہر مشکل کو سمجھا جا سکتا ہے اور اسے وقتی طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، صرف موویز، ڈرامات نہ صرف ہمیں کوئی سبق دیتے ہیں بلکہ یہ ہمیں زندگی میں اتار چڑھاؤ کا بھی سبق دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اور جو ٹی وی سے ڈرامہ بنتے ہیں تو وہ اپنے معاشرے کی عکاس بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اتنی محبت ہو رہی ہے، اتنی ذہنی کیفیت کے شکار ہو گئے۔ نوجوان لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد اسی ذہنی بیماری، ٹائم ویسٹ، چیٹنگ، غلط سے باتیں کرنے میں گزر رہی ہے۔ تو میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس مووی کے اندر اپنی زندگی کو صرف نہ گزاریں بلکہ اس سے ہٹ کے سوچیں۔ اس مووی کو دیکھنے سے نہ صرف پریشان حیران ہو بلکہ اپنی زندگی کو اصل مقصد کی طرف روانہ کریں۔ یہ تو ایک چند پیسے کمانے کا ایک اور طریقہ ہے، ایک ویو پوائنٹ ہے جو آپ کی نظر میں آتا ہے اور گم ہو جاتا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو کس مصیبت پریشانی میں اندر دھکیل لیتے ہیں۔ ناظرین، زندگی بہت ہے لیکن اس سسٹم سے ہٹ کر سوچیں تو بہت بڑی زندگی ہے۔ اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو اپنی رائے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو۔